بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي على رسوله الكریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، آج ہم کنز الدقائق حصہ دوم سبق نمبر 14 شروع کر رہے ہیں۔ اس سبق میں کتاب البیوع سے باب خیار رؤیت میں یہ مسئلہ آج ہم پڑھیں گے کہ خیار رؤیت ساقط ہونے کی کیا صورتیں ہیں، یعنی خیار رؤیت کن کن چیزوں سے ساقط ہوگا۔ تو عزیز طلبہ آتے ہیں کتاب کی طرف۔ سب سے پہلے ہم عبارت پڑھتے ہیں: وقفت رؤیت وجه الصبرة والرقیق والدابة وکفلها وظاہر الصوب مطویا وداخل الدار ونظر وکیله بالقبض كنظره ولا نظر رسوله وصح عقد العامة۔ مصنف علیہ رحمہ فرما رہے ہیں وقفت رؤیت وجه الصبرة، کہ جب کوئی شخص عقد کر لے اور ایسی چیز خریدے جو ابھی تک اس نے دیکھی نہ ہو، تو فرماتے ہیں اس کے لیے خیار رؤیت ثابت ہوتا ہے، لیکن دیکھنا اس پوری چیز کا ضروری نہیں، بس مبیع پر اس کی اتنی نظر پڑ جائے جس سے مبیع کا تعارف ہو جائے اور مبیع کے اصل مقاصد اس کے آنکھوں کے سامنے آ جائے تو بس اتنا کافی ہے۔ تو فرماتے وقفت رؤیت وجه الصبرة، اگر کوئی شخص کسی کیلی یا وزنی چیز کو بن دے کے خریدے اور پھر بعد میں اس ڈیر کی، جو گندم کی ڈیر ہو یا جوار وغیرہ کی ہو، کسی چیز کی بھی ڈیر ہو، اس کے ظاہر کو دیکھ لے تو یہ دیکھنا کافی ہے۔ تو فرماتے وقفت رؤیت وجه الصبرة، اور گندم یا کسی بھی غلے وغیرہ کی ڈیر کے ظاہر کو دیکھنا یہ خیار رؤیت کے لیے کافی ہے، والرقیق، اور اسی طرح غلام کے چہرے کو دیکھنا یہ کافی ہے، والدابۃ، اور چوپائی کے منہ کو دیکھنا، وکفلہا، اور اس کے پٹھے کو دیکھنا یہ خیار رؤیت میں کافی ہے۔ پورے چوپائی پر نظر رکھنا یا پورے دائیں بائیں سے دیکھنا یہ ضروری نہیں۔ وظاہر الثوب مطویا، اور اسی طرح لپٹے ہوئے کپڑے کے ظاہری تہہ کو دیکھنا، لپٹا ہوا کپڑا ہے اور اس کے ایک تہہ کو اٹھا کر دیکھا اور ہاتھ سے چھو لیا تو فرماتے ہیں یہ کافی ہے، اس سے خیار رؤیت ختم ہو جائے گی۔ وداخل الدار، اسی طرح کوئی گھر خریدا بندے کے بعد میں جا کر دروازہ کھول کر اس کے اندر جو ہے وہ نظر ڈال دی، یا کسی دوسرے گھر کے منزل پر کھڑے ہو کر اس گھر کے چار دیواری اور اس کے کمرے نظر آتے ہوں، برآمدہ وغیرہ کمروں کے دروازے نظر آتے ہوں، وہ دیکھ لے تو فرماتے و داخل الدار، گھر کے داخل کو دیکھنا یہ خیار رؤیت میں کافی ہے، پورے ایک ایک کمرہ اور ایک ایک کونے میں جانا ضروری نہیں۔ ونظر وکیلہ بالقبض کنظرہ، اسی طرح اگر کوئی شخص بن دے کے کوئی چیز خرید لے، پھر اس کے بعد اس چیز کو قبضہ کرنے کے لیے خود نہیں جا سکتا، کسی کو بیچ دیتا ہے، مثلا موٹر سائیکل خریدی بن دے کے اور پھر جا کر کسی کو کہا کہ بھئی فلاں شو روم سے میں نے موٹر سائیکل لی ہے یا فلاں بندے سے، آپ جا کر وہ اس سے لے آئے میرے لیے اور یہ پیسے اس کو دے دیں، تو اس کو وکیل بالقبض کہتے ہیں۔ تو فرماتے ہیں وکیل بالقبض کا دیکھنا اور لے آنا یہ کافی ہے، کنظرہ، اصیل کی دیکھنے کی طرح ہے، تو گویا کہ اس نے خود وہ چیز دیکھا۔ لا نظر رسولہ، ہاں اس نے اگر کسی کو قاصد بنا کر بھیجا اس طرف، تو قاصد نے اگر دیکھا تو قاصد کا دیکھنا اس کے دیکھنے کی طرح نہیں ہے، وکیل بالقبض کا دیکھنا اس کے دیکھنے کی طرح شمار ہوگا، پھر اس کے پاس خیار رؤیت نہیں ہوگی، لیکن اس کا قاصد اگر دیکھ لے تو فرماتے قاصد کا دیکھنا اس کے دیکھنے کی طرح نہیں، لہذا خیار رؤیت اس کے پاس برقرار رہے گی۔ اس سے معلوم ہوا عزیز طلبہ کہ آج کل جو چیزیں خریدی جاتی ہیں، مثلا موبائل میں تصویر دیکھ کر ہم کوئی چیز جو ہے وہ منگوا لیتے ہیں ڈاک وغیرہ پر، یا اسی طرح جو ہے کسی شو روم وغیرہ میں کھڑے ہوئے کاروں کی یا موٹر سائیکلوں کی تصویر دیکھ کر وہ ہم خرید لیتے ہیں،
اور موبائل پر سودا ہو جاتا ہے، ایجاب و قبول ہو جاتی ہے۔ پھر اس کے بعد جب ہم وہاں جاتے ہیں دکان پر دیکھتے ہیں تو دیکھنے کے بعد پتہ چلتا ہے کہ تصویر میں تو اور تھی ہے اور حقیقت تو کچھ اور ہے، تو خیار رؤیت اس صورت میں حاصل ہوگی، چاہے لے لے اور تو چاہے چھوڑ دیں۔ ہاں اگر موبائل میں کوئی تصویر بھیج دے اور تصویر بھیجنے کے بعد آپ اسے دیکھ لیں، پسند کر لیں، پھر ایجاب و قبول ہو جائے اور پھر آپ اس سے آرڈر دے دیں کہ بھئی یہ جو ہے یہ ڈاک کے ذریعے یا TCS کے ذریعے یہ میری طرف بھیج دیں، اور وہ ساتھ شرائط میں بتا بھی دے کہ واپسی کسی صورت میں بھی نہ ہوگی، یا بتا دے کہ واپسی جو ہے وہ کی صورت میں ڈاک کا خرچہ کاٹ دیا جائے گا، تو فرماتے ہیں اس صورت میں پھر یہ واپسی کا خیار آپ کو ہوگا اور آپ شرعاً واپس کر سکتے ہیں۔ البتہ جب ڈاک کے ذریعے اس نے بھیج دی اور آپ واپس کریں گے تو خیار رؤیت کی وجہ سے مبیع کی واپسی پر جو خرچہ آئے گا تو وہ مشتری پر آئے گا، اور واپس بھیجنے کا جو ڈاک کا خرچہ ہے سب کچھ ہے وہ مشتری پر لازم آئے گا، وہ مشتری خود سے دے گا۔ جی وصح عقد الاعمى، یہاں سے مصنف علیہ الرحمہ ایک اور مسئلہ بیان فرما رہے ہیں کہ نابینا آدمی اگر کوئی چیز دیکھ لے جس کو کچھ نظر نہیں آتا، آنکھوں میں بینائی نہیں ہے، تو اس کی بے اور خریداری یہ درست ہے یا نہیں؟ تو فرماتے وصح عقد الاعمى، نابینا آدمی کا عقد کرنا یہ درست ہے۔ وسقط خیارہ اذا اشترى بجس المبیع، اس کے لیے تو اب خیار رؤیت ثابت نہیں ہو سکتی اس لیے کہ وہ کوئی چیز دیکھ نہیں سکتا، تو فرماتے وسقط خیارہ اذا اشترى، جب وہ کوئی ایسی چیز خریدے جس کو اس نے ہاتھ سے چو لیا ہو، وشمہ یا ناک سے سونگھ لیا ہو، وذوقہ یا منہ سے چکھ لیا ہو، تو ان چیزوں سے، ان افعال کے کرنے سے اس کا خیار رؤیت ساقط ہو جائے گا۔ وسقط خیارہ، اور نابینے کا خیار رؤیت ساقط ہو جائے گا۔ اذا اشترى بجس المبیع، جب وہ مبیع کو خریدے اس کو چھو کر، ہاتھ لگا کر کپڑے کو چیک کر لے، یا بائک وغیرہ اس پر ہاتھ پھیر لے، یا جانور وغیرہ اس پر ہاتھ پھیر لے، وشمہ، یا جو ہے کوئی سبزی وغیرہ ہے، کوئی فروٹ وغیرہ ہے، یا کوئی عطر وغیرہ وہ خریدتا ہے، اس کو منہ کے قریب کر کے، ناک کے قریب کر کے اس کو سونگھ لیتا ہے، وذوقہ، یا کھانے کی کوئی چیزیں ایک آدھ اس سے اٹھا کر چکھ لے، تو فرماتے ان تمام افعال کے کرنے سے اس کی خیار رؤیت جو ہے وہ ساقط ہو جائے گی۔ اور فی العقار بوصفہ، اسی طرح زمین اگر اس نے خریدی اور زمین کے خریدار نے زمین کے تمام اوصاف اس کے سامنے بیان کر دیے، تو فرماتے ان اوصاف کے بیان کرنے سے اس کا خیار رؤیت ساقط ہو جائے گا۔ ومن رأى احد الثوبین فاشتراہما، اگر کوئی شخص دو کپڑوں میں سے ایک کو خریدے، فاشتراہما، اگر کوئی شخص جو ہے دو کپڑوں میں سے ایک کو دیکھ لے، یا دو بائکوں میں سے کوئی ایک دیکھ لے، یا دو گاڑیوں میں سے کوئی ایک دیکھ لے، اور اس کے بعد وہ دو گاڑیاں، دونوں موٹر سائیکل یا دونوں کپڑے وہ خرید لیتا ہے، فاشتراہما، دونوں کو ایک ساتھ خرید لیتا ہے، ایک کی صفقہ میں، ایک کی ایجاب و قبول میں، تو ثم رأى الآخر، پھر اس کے بعد دوسری گاڑی پر اس کی نظر پڑ جاتی ہے، یا دوسری موٹر سائیکل پر، یا دوسرے کپڑے پر، تو اور وہ اس کو پسند نہیں آتی، یا اس صفت کے ساتھ وہ نہیں ہوتی جس صفت کے ساتھ وہ پہلی والی تھی، تو فرماتے ہیں لہو ردہما، اس کو اختیار ہے کہ خیار رؤیت کی وجہ سے دونوں کو واپس کر دیں، اس لیے کہ ایک چیز کو کی نہ دیکھنے کی وجہ سے کامل طور پر اس کو خیار رؤیت حاصل تھا۔ ولا یورث کا خیار شرط، خیار شرط کی طرح خیار رؤیت میں بھی میراث نہیں چلتا۔ یہ نہیں ہے کہ اس نے کوئی چیز بندے کی خرید لی، پھر قبضہ کرنے سے پہلے، دیکھنے سے پہلے اگر یہ فوت ہو جائے تو یہ چیز اس کے قبضے میں آ جائے گی، اب یہ خیار رؤیت اس کے ورثہ میں منتقل نہیں ہوگا۔ یہ نہ ہو کہ ورثہ دیکھ کر کہیں کہ یہ چیز ہمیں پسند نہیں، ہم واپس کرتے، تو خیار رؤیت کی وجہ سے وہ واپس نہیں کر سکتے ہیں۔ ولا یورث کا خیار شرط، خیار شرط کی طرح اس میں بھی میراث نہیں چلتا۔ ومن اشترى ما رأى خير ان تغیر، اگر کوئی شخص ایسی چیز خرید لے جس کو اس نے دیکھا ہو، خیر ان تغیر، فرماتے ہیں کہ اگر دیکھنے کے بعد اس چیز کے اوصاف میں تبدیلی آئی ہو اور اوصاف بدل چکے ہوں تو اس مشتری کو خیار دیا جائے گا لینے اور لینے میں، وَإِلَّا لَا، ہاں اگر تبدیلی نہ آئی ہو
وہ چیز اسی صفت پر باقی ہو جس صفت کے ساتھ اس نے دیکھی تھی، تو اس صورت میں اس کو خیار نہیں دیا جائے گا۔ وَإِنِ اخْتَلَفَا فِي التَّغَيُّرِ، اگر بائیں مشترک اختلاف ہو جائے تبدیلی میں، مشتری کہتا ہے کہ گزشتہ اوصاف پر نہیں ہے اور بائیں کہتے ہیں نہیں یہ تو تبدیل نہیں ہوا، مشتری کہتا ہے جی تبدیل ہوا ہے، تو فرماتے اس صورت میں فالقول للبائع، قول جو ہے وہ بائع کا معتبر ہوگا اور بائع کے قول کا اعتبار کیا جائے گا قسم کے ساتھ۔ وللمشتری لو فی الرؤیت، ہاں اگر اختلاف رؤیت میں ہو جائے، بائع کہتا ہے کہ اس نے دیکھی ہے، مشتری کہتے ہیں نہیں دیکھی، تو اس صورت میں مشتری کے قول کا اعتبار کیا جائے گا۔ وَلَوِ اشْتَرَىٰ عَدْلًا وَبَاعَ مِنْهُ ثَوْبًا، اگر کوئی شخص کپڑوں کے ایک گٹھلی خرید لے اور خریدنے کے بعد ان میں سے ایک کپڑے کو بیچ دے، وَبَاعَ مِنْهُ ثَوْبًا، ان میں سے ایک کپڑے کو بیچ دے، او وَهَبَ، یا ایک کپڑے کو کسی کو ہبہ کر دے، وَسَلَّمَ، اور اس کے حوالے بھی کر دے، رَدَّهُ بِعَیْبٍ لَا بِخِیَارِ رُؤْیَةٍ أَوْ شَرْطٍ، تو ان تصرفات کے بعد وہ اس مبیع کو خیار عیب کی وجہ سے تو بائع کو لوٹا سکتا ہے، خیار رؤیت اور خیار شرط ان تصرفات کی وجہ سے ختم ہو جاتے ہیں، ساقط ہو جاتے ہیں۔ عزیز طلبہ، آج کے سبق کا خلاصہ یہ ہوا کہ ہم نے یہ پڑھا کہ خیار عیب کن کن چیزوں کی وجہ سے ساقط ہو جاتا ہے، تو اس کی تفصیل ہم نے پڑھی۔ کل کے سبق سے پہلے آپ حضرات اس ایک مسئلے کا جواب اور اسی کتاب کے پڑھے ہوئے مسائل میں غور و فکر کر کے تلاش کریں کہ اگر آپ نے موٹر سائیکل خریدی اور خریدنے کے بعد آپ نے اسے کہا 2 دن بعد میں آؤں گا اور اس کو لے جاؤں گا، تو 2 دن کے بعد جب آپ گئے اور آپ کہتے ہیں کہ یہ تو وہ موٹر سائیکل نہیں جو میں نے دیکھی تھی، یا اس میں یہ چیزیں نہیں جو میں نے دیکھی تھی، اور بھائی کہتے ہیں نہیں انہی اوصاف کے ساتھ ہے، تو پھر آپ کے قول کا اعتبار ہوگا یا جو ہے بھائی کے قول کا اعتبار ہوگا؟ تو اس مسئلے کا جواب تلاش کر کے آپ نے کل کے سبق میں حاضر ہونا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔